السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے دوستو، روحانیت اور برکتوں سے سجے رمضان مبارک سیزن 3 کے ایک اور بیحد خاص ایپیسوڈ میں آپ سبھی کا دل کی گہرائیوں سے استقبال ہے۔ اللہ کے کرم سے امید ہے کہ آپ اور آپ کے اہل خانہ بخیریت ہوں گے۔ رحمتوں کا سایہ ہم پر برقرار ہے اور عبادتوں کا یہ حسین سفر جاری ہے۔ آج کا یہ ایپیسوڈ آپ کی روح کو ایک نئے جذبے اور سکون سے بھر دے گا۔ ہمارے ساتھ اس نورانی سفر میں آخر تک جڑے رہیں۔ پیارے دوستو، آج ہم بات کرنے والے ہیں ایک ایسی ہستی کی جنہوں نے حق اور سچائی کو پانے کے لیے محلوں کی زندگی کو ٹھوکر مار دی۔ ایران کے شہر اصفہان کے ایک رئیس گھرانے کا وہ نوجوان بھی انہی میں سے ایک تھا جسے دنیا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے نام سے جانتی ہے۔ ان کے والد گاؤں کے مکھیا تھے اور اپنے بیٹے کو اس قدر چاہتے تھے کہ انہیں گھر سے باہر قدم تک نہیں رکھنے دیتے تھے۔ ان کا پریوار آگ کی عبادت کرنے والا تھا اور سلمان رضی اللہ عنہ کو اس آگ کا رکھوالا بنایا گیا تھا جسے کبھی بجھنے نہیں دینا تھا۔ مگر جن کے دل میں اللہ نے اپنی محبت کا چراغ جلانا ہو، انہیں آگ کی تپش کب تک روک سکتی تھی؟ ایک دن ان کے والد کسی کام میں مشغول تھے تو انہوں نے سلمان رضی اللہ عنہ کو اپنے کھیتوں کی دیکھ بھال کے لیے بھیجا۔ راستے میں ان کے کان میں کچھ لوگوں کے عبادت کرنے کی آواز آئی۔ انہوں نے دیکھا کہ کچھ عیسائی لوگ اپنے رب کو یاد کر رہے ہیں۔ انہیں محسوس ہوا کہ یہ راستہ ان کے باپ دادا کے راستے سے کہیں بہتر ہے۔ جب یہ بات ان کے والد کو پتہ چلی تو انہوں نے محبت کو زنجیروں میں بدل دیا اور سلمان رضی اللہ عنہ کے پیروں میں بیڑیاں ڈال دی۔ لیکن حق کی تڑپ بیڑیوں سے کہیں زیادہ مضبوط تھی۔ وہ موقع پا کر گھر سے بھاگ نکلے اور ایک قافلے کے ساتھ سیریا کی طرف روانہ ہو گئے۔ سیریا کے ویران راستوں اور عبادت گاہوں میں انہوں نے برسوں گزارے۔ وہ ایک کے بعد دوسرے عیسائی عالموں کی صحبت میں رہے، ان کی خدمت کی اور علم حاصل کیا۔ جب ان کے آخری استاد اپنی زندگی کی آخری گھڑیاں گن رہے تھے تو سلمان رضی اللہ عنہ نے بے تابی سے پوچھا کہ اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ انہوں نے کہا، سلمان، اب دنیا میں کوئی نیک انسان نہیں بچا، لیکن اب اس آخری نبی کے آنے کا وقت ہے جو عرب کی اس پتھریلی زمین پر ظاہر ہوگا جہاں کھجوروں کے باغ ہوں گے۔ اس نبی کی تلاش میں سلمان رضی اللہ عنہ نے عرب جانے والے ایک قبیلے سے سودا کیا۔ انہوں نے اپنی ساری گائے بکریاں اور جمع پونجی ان لوگوں کے حوالے کر دی تاکہ وہ انہیں عرب پہنچا دیں، لیکن ان لوگوں نے راستے میں ہی غداری کی۔ انہوں نے سلمان رضی اللہ عنہ کو بندی بنا لیا اور ایک یہودی کے ہاتھ غلام بنا کر بیچ دیا۔ سوچئے، ایک رئیس گھرانے کا شہزادہ اب محض کچھ سکوں کے لیے بیچ دیا گیا تھا۔ بعد میں ایک دوسرے یہودی نے انہیں خریدا اور اونٹوں کے قافلے کے ساتھ مدینہ لے آیا۔ جیسے ہی انہوں نے مدینہ کے کھجوروں کے باغ دیکھے، وہ سمجھ گئے کہ ان کی منزل یہی ہے۔ مدینہ کی اس تپتی دھوپ میں وہ برسوں غلامی کرتے رہے۔ جس طرح ہم رمضان کے مہینے میں بھوک، پیاس اور سخت گرمی میں صرف اللہ کی رضا کے لیے صبر کرتے ہیں، سلمان رضی اللہ عنہ نے اپنی زندگی کے کئی سال اسی طرح کے سخت صبر اور انتظار میں کاٹ دیے۔ ایک دن جب وہ کھجور کے پیڑ پر چڑھ کر کام کر رہے تھے تو ان کے کان میں خبر پڑی کہ مکہ سے ایک شخص آئے ہیں جو خود کو اللہ کا نبی کہتے ہیں۔ ان کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ انہیں اپنے استاد کی بتائی ہوئی نشانیاں یاد تھیں۔ وہ کچھ کھجور لے کر حاضر ہوئے اور کہا کہ یہ صدقہ ہے۔ انہوں نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ نہیں کھایا لیکن تحفہ قبول کیا، اور جب انہوں نے نبی کے کندھوں کے بیچ مہر نبوت دیکھی تو ان کی آنکھوں سے صبر کے آنسو چھلک پڑے۔ وہ روتے ہوئے نبی کے ہاتھ چومنے لگے اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ بعد میں نبی اور صحابہ کی مدد سے انہوں نے اپنی آزادی کی قیمت چکائی اور غلامی سے ہمیشہ کے لیے نجات پائی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی عظمت اتنی بلند ہوئی کہ جب مہاجر اور انصار انہیں اپنا کہنے کے لیے آپس میں بحث کرنے لگے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا، سلمان کو کسی اور کے کھاتے میں مت ڈالو، سلمان تو میرے اپنے گھر والوں یعنی اہل بیت میں سے ہے۔ پیارے دوستو، آپ ہی سوچئے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی عظمت کا عالم کیا ہوگا، جن کے لیے خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گواہی دی اور فرمایا کہ سلمان میرے خاندان میں سے ہے، وہ میرے اہل بیت میں سے ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی زندگی ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ اگر انسان کے دل میں سچائی کو پانے کی سچی تڑپ ہو تو پھر کوئی بھی رکاوٹ، کوئی بھی زنجیر اسے اپنی منزل تک پہنچنے سے نہیں روک سکتی۔ ان کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ سکون محلوں میں نہیں بلکہ اللہ اور اس کے رسول کی پیروی میں ہے۔ وہ دعا ہے کہ اس مبارک مہینے کے صدقے میں
اللہ ताला हमारे रोज़ों को कबूल फरमाए, आमीन। उम्मीद है कि आज का ये वाक़या आपके दिलों को छू गया होगा। अब आपसे मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और ईमान ताज़ा कर देने वाली दास्तान के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।